اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے بیان حضرت یوسف علیہ السلام۔ بنیامین کو لے کر خلوت سرا میں گئے اور نقاب اپنے چہرے مبارک سے کھول کر دکھایا۔ بنیامین حضرت کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تب حضرت گلاب اس کے چہرے پر چھڑک کے ہوش میں لائے۔ حضرت نے فرمایا، تم کو کیا ہوا؟ شاید مرگی کی بیماری ہے۔ بہت غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔ اس نے کہا، میں پیغمبر زدہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ کی مثل میرے بھائی یوسف گم ہوئے کے جیسی شکل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، سچ ہے کہ میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف علیہ السلام ہوں۔ کچھ اندیشہ نہ کرو، خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سنتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے۔ بعد ایک ساتھ کے اٹھ بیٹھے۔ ہوش میں آئے تب یوسف علیہ السلام والد کا حال پوچھنے لگے کہ والد ہمارے کیا کرتے ہیں اور کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولے، تمہارے فراق سے بیت الاحزان میں بیٹھے عبادت کرتے ہیں اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں۔ ان کی زندگی تلخ ہے۔ یوسف علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت رونے لگے اور کہا کہ تم کھانا کھاؤ، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا سو بیان کرتا ہوں، سنو۔ والد کے سامنے مجھے لے جا کے چاہ میں ڈالا۔ بعد بیچا بہت تکلیف پائی اور مصیبت اٹھائی میں نے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو باعث اس مصیبت کے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ سلطنت دی ہے۔ میری اس بات کو تم امانت رکھو اور کسی سے نہ کہنا، اور بھائی سب اس بات کو ہرگز سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا، اچھی طرح سے میرے پاس آرام سے رہو گے۔ بس بنیامین وہاں سے کھا کے باہر نکل آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن کھلا پلا کے نوازش کر کے ہر ایک کو شتر کا بوجھ اناج دے کے رخصت کیا اور ایک ہیلا سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پانی پینے کا جواہر سے جڑا ہوا تھا ایک کیانی غلام کو کہہ دیا، اس بیش قیمت پیالے کو بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کے رکھاؤ۔ اس نے ویسا ہی کیا اور وہ سب ایک منزل کی راہ تک نکل گئے تھے۔ بعد یوسف علیہ السلام نے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ وہ پانی پیالہ پینے کا مائع ان کے لا دیں۔ تب سواروں نے ان کے پیچھے سے جا کے پکارا، اے قافلے والو، مقرر تم چور ہو، کہاں جاتے ہو؟ کھڑے رہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر جب تیار کروایا ان کو اسباب ان کا اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ بوجھ میں اپنے بھائی کے، پھر پکارا پکارنے والے نے، اے قافلے والے، مقرر چور ہو؟ کہنے لگا منہ کر کے ان کی طرف، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے، ہم نہیں پاتے ہیں بادشاہ کا ناپ یعنی پیالہ، اور جو کوئی وہ پیالہ لائے گا اس کو ملے گا ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں ضامن اس کا۔ بولے، قسم ہے اللہ کی، تم کو معلوم ہے شرارت کرنے کو نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ ان لوگوں نے کہا، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی جائے، اس کے بدلے میں ہم یہی سزا دیتے ہیں گناہگاروں کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک پیالہ تھا بادشاہ کے پانی پینے کا، اس کی پیاس پھر مپا ہوا یا اناج ناپنے کا، اور گھوڑے اس میں پانی پیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہا یا یہ جھوٹ نہیں، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بیچ ڈالا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا 1 برس تک، اور ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تم جسے چوری میں پاؤ گے اسے غلام بناؤ، تب اس پر پکڑے گئے، نہیں تو اس بادشاہ کا یہ حکم نہ تھا۔ تب ڈھونڈنے لگے سب بوجھوں میں، آخر بنیامین کے شتر میں شیشے میں وہ پیالہ نکلا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر شروع کیے اس نے ان کی خرابیاں دیکھنی، پہلے اپنے بھائی کی خربی سے، آخر کو وہ باسن نکلا، خرجی اپنے بھائی کی۔ تب سب کو یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ بھائیوں میں طاقت بہت تھی، اگرچہ وہ چاہتے تو بنیامین کے سبب سب پکڑے جاتے، چونکہ برتن ان کے بوجھ سے نکلا اور ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ آپ سے شرمندہ ہو کر سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپس میں مشاورت کرنے لگے کہ عزیز کو یہ بات کہنا چاہیے کہ بنیامین کے بدلے میں ہمارے ایک بھائی کو رکھے تو بنیامین کو باپ کے پاس لے جائیں، وگرنہ والد کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح گم کیا ہے، ہر چند کے ہم سچ بولیں گے تو بھی ہماری بات نہ کریں گے۔ اپنے جی میں ٹھہرا کر دربان اور چوکیدار کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے اور بولے، اے عزیز، آپ نے ہم پر بہت مہربانی اور شفقت
فرمائی ہے، اور بھی آپ کی نوازشات سے ہم کو یہ امید ہے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں تو ان کے باپ کے پاس ہم لے جائیں، اور آپ کے فضل و کرم سے یہ بیعت نہیں۔ تب حضرت نے کہا، حکم شرع کا تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی اسباب کو قبول کیا تھا کہ جو چور پکڑا جائے بموجب شرع کہ وہ ہماری قید میں رہے گا۔ صاحب مال کے پاس ایک برس تک، اور تم نے کہا تھا کہ ہم پیغمبر زادے اور نیک مرد ہیں، بھلا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے، آپ صحیح فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، کیونکہ اس کا سگا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تب آہستہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا، اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ مطلب وہی ہے کہ اگر وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے، چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام غصہ ہو کے جی میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو والد سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ ان پر چوری کا تان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی نے پالا۔ جب بڑے ہوئے والد نے چاہا کہ اپنے پاس رکھیں، پھوپھی کو محبت تھی، چھپا کر ایک مٹکا ان کی کمر میں باندھ دیا، پھر اس کو ڈھونڈنے لگی، لوگوں میں چرچا ہوا۔ چھپا کر ایک پٹکا ان کی کمر میں باندھ دیا، پھر اس کو ڈھونڈنے لگے، لوگوں میں چرچا ہوا، آخر یوسف علیہ السلام کی کمر سے نکال لیا۔ بامین سبب موافق ان کے دین کے ایک برس تھا، ان کی پھوپھی نے اپنے پاس رکھا، اور یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، یہ سب اتنا ظلم کیا اور ستایا، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی مجھے چوری کی تہمت کرتے ہیں، یہ سب عجیب آدمی ہیں۔ بھائیوں نے ان کی عرض کی، اے عزیز والد، ان کا ضعیف نابینا ہے، اس کی مفارقت میں اور بھی ہلاک ہوں گے، آپ ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھیے اس کے بدلے میں، اور اس کو چھوڑ دیجیے، ہم سے خدمت آپ کی بخوبی ہو سکے گی، اس کو رہائی دیجیے، خول تعالیٰ ہے۔ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک والد ہے بوڑھا، بڑی عمر کا، سوئے رکھ ایک کو ہم میں سے، اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہے احسان کرنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، خول تعالیٰ ہے۔ بولے یوسف علیہ السلام، اللہ پناہ دے گا، ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز، تو ہم بے انصاف ہوئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم اس کو گرفتار کریں گے جس کے پاس نکلی ہماری چیز، اگر تمہارے کہنے سے ہم بے گناہ کو پکڑے تو ہم ظالم ہیں، یہ کام ہمارا نہیں۔ اور اسی پر ایک اشارہ ہے آخرت کا کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر جس نے چوری کی، ایسا ہی قیامت کے دن بھی جو شخص چاہے گا کہ اس کسی کو بخشوا دے، اللہ سے حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا، اس کو بخشوں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھڑا لے، ہرگز نہ چھڑا سکے۔ مایوس ہو کے سب پھر گئے اور شہر کے دروازے سے باہر جا بیٹھے، صلاح مشاورت کرنے لگے کہ بولے کہ ہم نے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر، بنیامین کو یہاں چھوڑ کے کہاں جائیں، عجب شامت ہم پر آئی ہے، آخر والد کو جا کر کیا جواب دیں گے، خول تعالیٰ ہے۔ پھر جب نا امید ہوئے اسے اکیلے بیٹھے، مصلحت کو بولا ان میں کہ بڑا مشمون کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے والد نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کی حال میں، سو میں نہ سرکوں گا اس ملک سے یہاں تک کہ پروانگی دے میرا والد یا حکم کرے اللہ واسطے میرے، اور وہ البتہ بہتر حکم کرنے والا ہے۔ تب بھائیوں کو رخصت کیا، بڑا بھائی رہ گیا اس توقع پر کہ شاید مہربان ہو کر خلاص کر دے۔ اور ایک روایت ہے، جب سب بھائیوں نے کہا اگر عزیز ہمارے کہنے سے بنیامین کو نہ چھوڑے گا تو زور ہم لیں گے، اللہ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے۔ اتفاق کیا ان کے بھائیوں نے اور بولے اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک ملک کو لے سکتے ہیں، بس کیوں اس میں ہم نامردی کریں۔ اور فخر سے یہودا نے کہا کہ میں اکیلا مصر کو لے سکتا ہوں، تب لڑنے کو مستعد ہوئے اور بولے کہ ہر دروازے پر جا کر نعرہ جنگ کا مارو، اور یوسف علیہ السلام ان کی قوت سے خوب آگاہ تھے۔ ایک جاسوس پوشیدہ ان کی خبر کو بھیجا، تب جا کے خبر لائے کہ کنانی سب حضور سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سن کر یوسف علیہ السلام نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو، ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک پہنچی، اس نے کہا کہ کنانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا، عند الحق تحقیق وہ پیالہ ان کے شیعوں میں سے نکلا، اس کے جرم میں ان کا ایک بھائی موجب عین و قانون کے حضور میں مقید رہا، اس لیے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہارے ساتھ اپنے لشکر کی مدد کو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کافی ہوں، ان پر حضور کو تکلف کرنا کچھ درکار نہیں۔ پس دوسرے دن قافلہ کنانیوں کے شہر کے اندر آ کے حملہ کیا، یہودا نے دروازے پر جا کے ایسا ایک نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کا
کارزار مصر کے ایک بار کی بے ہوش ہو گئے، اور شمون نے بھی دوسری راہ سے آ کے شجاعت اپنی دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا، سب شکست پسپا ہوئے، اور یوسف علیہ السلام 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے نے ایک پتھر اٹھا کر قلعے کی کوشک پر ایسا پھینکا مارا کہ تمام مکان ٹوٹ پڑا، اور دیکھا کہ تمام لشکر ہیبت سے ان کی پسپا ہوا۔ تو وہ دستار جو بھائیوں نے والد سے لا کر دی تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، بطور معجزے کے لا کر ان کو دکھایا۔ تب بھائی سب ان کے سست اور کمزور ہو گئے۔ بعد یوسف علیہ السلام نے ایک ہی حملے میں سب کو پکڑ لیا۔ تب اہل مصر کی تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے جب یوسف علیہ السلام کی جوان مردی دیکھی، بہت سی تعریف کی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شاید تم نے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہو کہ مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ تم نے کہا البتہ مگر خدا کی یہی مرضی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں ہم گرفتار ہوں، لیکن مصر میں تو کوئی نہیں مقابل ہمارے۔ پس یوسف علیہ السلام نے انہی کے اونٹوں کے بوجھ سمیت منگوا لیا، تاکہ لوگ جانے کہ ان پر کچھ سزا ہوگی، اور وہ کہنے لگے آپس میں کہ یہ کوئی ہمارے خاندان سے ہوگا یا ہمارے آب و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ان کے مقابل ہو کے لڑا اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ یہودا نے کہا میری بات سچ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، اسی وقت مار ڈالتا۔ پس انہوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 دن تک قید میں رکھا، تاکہ لوگ شہر کے خاطر جمع رہیں۔ بعد 3 دن کے ان کو بلوا کے کہا کہ تم پر بادشاہ کا حکم ہوا تھا مار ڈالنے کا، مگر میں نے تمہاری رہائی کی کہ تم لوگ نیک آدمی جوان مرد ہو، ایسے لوگوں کو ہم پیار کرتے ہیں، بس تم کو میں نے معاف کیا اور چھوڑ دیا، جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمون نے کہا کہ اے بھائیوں، میں یہاں آ رہا ہوں، تم سب جاؤ اپنے والد کے پاس اور یہ حقیقت ماجرا جا کے بیان کر دو، دیکھیں وہ کیا جواب دیں گے، جیسا کہ قول تعالیٰ ہے۔ شمون نے کہا پھر جا کے اپنے والد کے پاس اور کہو اپنے تیرے بیٹے نے چوری کی۔ پس بموجب کہنے شمون کے تو بھائی کنعان میں گئے۔ بموجب کہنے شمون کے 9 بھائی کنعان میں گئے۔ یہاں شمون اور بنیامین رہے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے لیے اندیشہ کر رہے تھے۔ راہ میں لوگ بٹھا رکھے تھے کہ بیٹوں کی خبر لائیں۔ پس حضرت کو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ صاحبزادے سب مصر سے تشریف لائے ہیں، مگر 9 صاحبزادے ہیں، شتر دمار انہی کے ساتھ کچھ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر بہت اندیشناک ہوئے اور رونے لگے۔ پس بیٹوں نے آ کر ساری حقیقت اپنی جو حال واقع ہوا تھا مصر میں بنیامین کو قید رکھنا اور سوا کا چوری ہونا، یوسف علیہ السلام سے لڑائی کرنا اور ضیافت کا کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کی، یہ سب بیان کیا اور بولے اے باپ ہمارے ساتھ کے قافلوں سے پوچھیے اور وہاں کی بستی والوں سے، ہم سچ کہتے ہیں، اس میں ذرا فرق نہیں ہے، ہم بے گناہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پوچھ لے اپنے والد ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں جو تم کہتے ہو، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، اب مجھ کو سوائے صبر کے اور کچھ بن نہیں آتا۔ اور کہا قول تعالیٰ ہے، بولا کوئی نہیں بنا لی تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر ہی بنائے، شاید لے آؤ اللہ میرے پاس، ان سب کو وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ غرض یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے یہ بات دروغ آمیز سنی، تب کچھ معلوم کیا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، تب ان سے منہ پھیرا اور کہا قول تعالیٰ ہے ترجمہ، اور منہ پھیرا ان سے اور کہا اے افسوس اوپر یوسف علیہ السلام کے، اور سفید ہو گئی آنکھیں اس کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی غم سے۔ بیٹوں نے جب دیکھا کہ باپ کو کہ یوسف علیہ السلام کے غم سے روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں اور صنف و ناتوانی پشت خم ہوئی، تب کہنے لگے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ، کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی کہ ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف علیہ السلام کو، یہاں تک کہ ہو جائے تو مزمل یا ہو جائے تو ہلاک ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا سوائے قول تعالیٰ ہے ترجمہ، کہا سوائے اس کے نہیں کہ شکایت کرتا ہوں میں اپنی بے قراری کی اور غم اپنے کی طرف اللہ کے، اور جانتا ہوں میں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم مجھ کو کیا صبر سکھاؤ گے، لیکن بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے، خالق کی میں اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں مجھ پر آزمائش ہے، دیکھو کس حد کو پہنچ کر بس ہو۔ جس وقت بنیامین کی خبر سنی ہماری اور آنکھیں الٹ دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے یعقوب اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رہو گے تو تم کو راحت ملے گی، وگرنہ یہ تو عبث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اشارہ کیا، حضرت کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں ملیں گے، تب اپنے بیٹوں سے کہا میں جو خدا سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اور فرمایا قول تعالیٰ ہے
اے بیٹوں جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہو اللہ کے فیض سے، بے شک نا امید نہیں اللہ کے فیض سے۔ گمراہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ یعقوب علیہ السلام 5 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، سوائے عبادت اور ذکر یوسف علیہ السلام کی اور کچھ نہیں کرتے۔ بھوک پیاس کی حالت میں بھی وہی ذکر ان کا، ان کی